لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطٰہٰ و یاسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من لیلتنا ھذہ الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین واصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ٹھیک ہے سر، اتنی دور ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اتنی آواز بھی ٹھیک ہے، ایک دم اس کو وہی سیٹ کر کے چھوڑ دیجیے۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ مرحوم مومنین و مومنات، علماء اعلام، شہیدان ملت، شہداء پشاور اور اس قبیلے کے تمام شہداء، خصوصاً ان کا جن کا کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ایصال فرما دیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد عزیزان محترم، میڈیا اور مجلس یا مجلس اور میڈیا، اس عنوان پر دوسرے مرحلے کی گفتگو آپ کی خدمت میں ارسال کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سورہ ذاریات کی آیت کریمہ کا ایک جز بیان کرو، اس لیے کہ بیان مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ بیان کیا ہے؟ بیان ہی میڈیا ہے، بیان خود میڈیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ بیان کا طریقہ کیا ہے؟ بیان ریڈیو سے بھی ہے تو بھی میڈیا ہے، بیان اخبار سے ہے تو بھی میڈیا ہے، بیان ٹی وی سے ہے تو بھی میڈیا ہے، بیان جلسے میں ہے تو بھی میڈیا ہے، بیان ریلی میں ہے تو بھی میڈیا ہے، بیان ہی اصل میں میڈیا ہے۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ یہ بیان کس سلیقے سے ہو رہا ہے، کس زاویے سے ہو رہا ہے، کس اہتمام سے ہو رہا ہے، کس قانون و قاعدے کے تحت ہو رہا ہے۔ غیبت بھی میڈیا ہے، غیبت بھی میڈیا ہے، اور اصل میں جو سوشل میڈیا ہے وہ غیبت ہے۔ اصل میں جسے سوشل میڈیا کہیں وہ اصل میں غیبت ہی ہے۔ یہ ایکچول سوشل میڈیا ہے جو آنگن سے شروع ہوتی ہے، ہوٹل تک آتی ہے اور پورے محلے میں پھیل جاتی ہے۔ یہی ہے اصل میں سوشل میڈیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
جس پر قرآن نے سختی سے منع کیا. 3 چیزیں بیک وقت جمع کر دی، ادھر جانا مقصود نہیں ہے. پہلی چیز دیکھو، کبھی کسی کے خلاف بدگمانی مت کیا کرو. بدگمانی مت کیا. اِنَّا بَعْضَ الظَّنِّ اسْمٌ، کچھ گمان بھی جو ہیں وہ گناہ ہیں. بیٹھے بیٹھے آدمی گناہ کما لے رہا ہے. اما مولانا ادھر جا رہے ہیں، ادھر تو پکچر ہال کے علاوہ تو کوئی کام کی چیز نہیں ہے. جس راستے پہ جا رہے ہیں ادھر نہ کسی مسلمان کا ہوٹل ہے کہ چلو بھائی مولانا چائے پینے جا رہے ہوں گے. حالانکہ ہوٹل پہ چائے پینا لوگوں کے لیے مباح ہے اور مولوی کے لیے حرام ہے نا. اور چائے پینے جا رہے تو ہوٹل ہے نہیں، کوئی باربر کی دکان ہے نہیں، کسی سامان سلف کی جو ہے نا گروسری کی کوئی دکان ہے نہیں. ہاں ایک پکچر ہال ضرور ہے. اب بیٹھے سوچ رہے ہیں یار کہیں مولانا ہے یہ ادھر جا کیوں رہے ہیں. اچھا نہیں، اگر پکچر دیکھنی تو ادھر جا کیوں رہے ہیں. اب یہ سارے گمان آپ کو بیٹھے بیٹھے گنہگار کر رہے ہیں. اور کر رہے ہیں آپ گنہگار کر رہے ہیں. ایک ہی آیت میں یہ 3 باتیں ہیں. پہلے تو بدگمانی مت کیا کرو، اس لیے کہ یہ بدگمانی جو ہے تمہیں بیٹھے بیٹھے گنہگار بنا دیتی ہے. اب اس کے بعد آتا ہے بہتان. بہتان اسے کہتے ہیں کہ جو کام نہ ہوا ہو اور کہا جائے. اکثر لوگ غیبت کو سمجھتے ہی نہیں کہ وہ غیبت ہے. اکثر 90% لوگ، کیونکہ اکثر وہ جی کہتے ہیں کہ ارے ہم تو منہ پہ کہہ دیں گے صاحب کہ میں نے انہیں یہ کرتے دیکھا ہے. لو، ایک گناہ تو یہ کہ غیبت، اور دوسرے اب آپ اس کے منہ پہ کہہ کے مزید جرم اخلاق کرنے جا رہے ہیں. اور کریں آپ گمان کے بعد پھر شروع ہوتا ہے بہتان. اور وہ ارے دیکھا ہے یار، بڑے مولانا لوگوں کو دیکھا ہے، یہ لوگ بھی پکچر دیکھتے ہوں گے. اب یہ ہو گیا بہتان. ہوگا ارے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا اسی راستے پہ جاتے ہوئے اسے دلیل بنا کر کے بہتان. یہ اس سے بڑا گناہ ہے. اچھا واقعی ہمیں فلم ہال سے نعوذ باللہ خاکم بدہن نکلتے دیکھ لیا، اب جو بیان کیا تو یہ ہے غیبت. غیبت کہتے ہی ہے اس کام کو کہ جو ہو چکا ہو، اسے غیبت نہیں کہتے ہیں کہ جو نہ ہوا ہو اور کہہ دیا جائے. وہ بہتان ہے. بہتان کی سزا الگ ہے، غیبت کی سزا الگ ہے. اور اس کے بعد جو لفظ آیت نے رکھا ہے اللہ کی پناہ کہ تم کسی کی غیبت کر رہے ہو گویا اپنے سگے مردہ بھائی کا کچا گوشت کھا رہے ہو. اتنی بھیانک تشبیہ مجھے قرآن میں کہیں اور نظر نہیں آئی جتنی بھیانک تشبیہ اسے قرآن نے بیان کی ہے. یعنی تمہاری نگاہ میں جتنا بڑا گناہ، جتنا بڑا عذاب یا جتنا گھناؤنا کام یہ ہو سکتا ہے، اللہ کی نگاہ میں غیبت اتنا ہی بڑا اور برا کام ہے. اور کیا گھبرا تو نہیں ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد دیکھیے، یہ ہے وہ سوشل میڈیا جس پر قرآن پابندی لگا رہا ہے کہ غیبت نہ کرو. کسی کی بات جانتے ہو، دیکھا ہے، اپنے تک رکھو، اس لیے کہ اس نے گناہ کیا ہے نا تو وہ تو توبہ کر لے گا. توبہ تو گناہ کے ہی لیے ہے، اس نے گناہ کیا ہے وہ توبہ کر لے گا. مگر تم نے جو غیبت کر کے ملٹی پلائی کر دیا ہے، توبہ کون کون کرے گا؟
ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اور کریں آپ. توبہ تو گناہ کا ہی ہے نا بھائی. اگر کوئی گناہ نہیں ہو تو توبہ کا ایک ہی ہے. توبہ تو گناہ کی ہے, اور جس نے گناہ کیا ہے وہی توبہ کرے گا. لیکن جس نے بیان کر دیا, چاہے ہم نے بیان کر کے توبہ کر لی, یا اللہ توبہ ہم نے بیان کر دیا, مگر وہ جب وہ آگے لے گیا تو وہ جتنا آگے لے جائے گا ہر ایک کے گناہ سے ہمیں شیئر ملتا چلا جائے گا. اسی لیے اتنی سخت سزا اللہ نے بیان کی ہے, اور اس سے زیادہ گناہ بے لذت کچھ ہے بھی نہیں. صلوات پڑھ لیں محمد غیبت سے بڑا گناہ بے لذت. ایک محاورہ ہے نا, گناہ بے لذت. تو گناہ بے لذت اس سے زیادہ کچھ نہیں. نہ پیٹ بھرتا ہے, نہ دل بھرتا ہے, نہ دماغ بھرتا ہے, اور اس کا عذاب بہت زیادہ ہے. تو یہ اصل میں ہے سوشل میڈیا, جسے غیبت کہتے ہیں. اسے بیان اس لیے کیا کہ ہر میڈیا محترم نہیں ہوتا. میڈیا کا صحیح استعمال, ذریعہ ابلاغ کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. اسی لیے رسول نے ایک مرکز قائم کیا, میں آپ کو کل سے ملحق کروں, مسجد نبوی, اور ایک مرکز قائم کیا اللہ نے حرم کعبہ. یہ دو میڈیا بنائے, ایک اللہ نے اور ایک رسول اللہ نے. اللہ نے جو مرکز بنایا وہاں سارے عالم کو بلایا, ایک بار بعنوان حج, اور بار بار بلایا بعنوان عمرہ. مگر عمرہ ہمارے یہاں کوئی کرنا ہی نہیں چاہتا. کبھی آپس میں بات سنی ہے عمرہ کرنے کی؟ نہیں. کربلا کی گفتگو تو ہوتی ہے, اور کربلا کی گفتگو ہونی بھی چاہیے, مگر اسے کیوں فراموش کرتے ہیں کہ جب آپ عمرہ کرنے جائیں گے تو اس اللہ کا گھر دیکھیں گے جس کی توحید بنیاد ایمان ہے. اور کر رہے ہیں آپ, جس کربلا کی حرمت بچانے کے لیے حسین نے شہادت دی ہے. پھر اس نبی کا گھر دیکھیں گے, حرم دیکھیں گے, جس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے. اس کے بعد پھر مزید کئی معصومین کی زیارت کریں گے. عمرہ جو ہے ابھی مہنگا ہو رہا ہے کووڈ کے بعد سے, اور کافی امکان ہے کہ یہ پھر سستا ہو کے 50-60 ہزار پر آ جائے گا. تو 5 لاکھ روپیہ جمع مت کیجئے حج کے لیے. جب بھی 50-60 ہزار روپے خرچ کرنے کی طاقت ہو, ایک عمرہ کرائیے. وہ سارے فائدے ملیں گے آپ کو جو حج کے فائدے, جو حج کے فائدے ہیں وہ سارے فائدے آپ کو برکت کے, گناہوں کے ختم ہونے کے, حسنات کے سارے فائدے ملیں گے عمرے کے اندر. لہذا 50-60-70 ہزار جمع ہو جائے تو عام دنوں میں رجب چھوڑ دیجئے, رمضان چھوڑ دیجئے. رجب ذرا مہنگا ہوتا ہے, رمضان اس سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے. اس کے علاوہ وہاں آپ جا کر کے 50-60 ہزار میں عمرہ کر کے حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں. ہاں اگر سونا وونا خریدنے کی نیت ہے تو ذرا مشکل ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد اور کریں آپ. تو عمرے کے حوالے سے اللہ نے بار بار بلایا, اور پھر حج کے حوالے سے سارے عالم کو جمع کیا. کل میں عرض کر چکا, اس کے حوالے سے چند جملے آئندہ بات کروں گا. ایک مرکز بنایا نبی کریم نے, اور وہ مرکز تھا مسجد نبوی. مسجد نبوی میں پروردگار عالم نے بہت توجہ, کچھ باتیں ہیں جسے آپ کو یاد کرتے ہوئے چلنا پڑے گا تاکہ میں آئندہ نتیجے تک آسانی سے پہنچ سکوں. مرکز بنایا, اور روز آنا اس مرکز سے, اس منبر سے رسول ہدایت کرتے رہے, آیتیں پہنچاتے رہے, حدیثیں پہنچاتے رہے, اور ان آیات و حدیث کے حوالے سے
ایک سوشل میڈیا خود وہی کریٹ ہوتا رہا جسے کہتے ہیں محدث، اور کر رہے آپ حدیثیں بیان کرنے والے۔ اب یہ وہی اسی میں ڈیولپ ہو رہا ہے جس کے پاس حافظہ تھا، جس کے پاس علم تھا، جس کے پاس سلیقہ تھا، وہ قرآن کی کوئی آیتیں یاد کرنے پہ لگ گیا کہ ہمیں قرآن کی آیتیں یاد کرنی ہے جو اللہ نے سنایا۔ کچھ لوگ لگ گئے رسول کی احادیث یاد کرنے پر۔ توجہ ہے، اب اس میں بڑے محترم لوگ آئے سامنے، جس میں ایک جناب ابن عباس ہیں جو حبر الامہ کہلاتے ہیں، اور کر رہے ہیں آپ، جو محدث اعظم کہلاتے ہیں۔ ابن عباس جو رسالت مآب کے چچیرے بھائی تھے، مولا کائنات کے چچیرے بھائی تھے، نام عبداللہ تھا، عبداللہ ابن عباس۔ ابن عباس سے شارٹ کٹ مشہور ہو گئے، وہ بڑے محدث تھے۔ اب یہ حدیثیں یاد کرنے پہ لگ گئے۔ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ حدیث رسول جو بیان کریں انہیں وہ یاد کرتے ہیں، اور اب جہاں جا کے بیٹھتے ہیں وہاں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب یہ دوسرا سوشل میڈیا ہے جو مسجد نبوی میں کریٹ ہوا۔ توجہ ہے، ایک صلوات پڑھے محمد اور کیا آپ نے، تو یہ دو مرکز تھے، ایک مرکز حرم اور دوسرا مرکز مسجد نبوی۔ مسجد نبوی میں رسول نے منبر سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، حلال حرام، طہارت، نجاست، جلوت، خلوت، سب مسجد سے بیان کی ہے۔ آج مسجد میں پوچھ لیجئے جا کر کے اس طرح کی کوئی بات، کہیں گے بھائی صاحب یہ مسجد ہے یہاں مت بات کیجئے۔ اگر آپ مسجد میں ایسا کوئی سوال بیٹھ کے کریں جس کا تعلق خلوت سے ہو تو ہر نمازی ٹوک دے گا، ارے بھی عبادت خانہ ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں آپ خلوت کی باتیں کر رہے ہیں، فوراً ٹوک دیا جائے گا۔ جبکہ مسجد ہی میں یہ باتیں ہونی چاہیے، کیونکہ اسلام تنہا وہ مذہب ہے جو خلوت کو بھی عبادت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ صلوات پڑھے رسول نے 10 برسوں میں مسجد نبوی کے اس میڈیا پلیٹ فارم کو بہت مضبوط کر دیا، اور اسی مجمع سے سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، ابن عباس، ابن ارقم، سعید، بڑے بڑے لوگ نکلے کہ جو محدث بھی تھے، مومن بھی تھے، اور دین کو صحیح طریقے سے دوسروں کو سمجھانے کا بہترین کام انجام دے رہے تھے۔ ایک یہ بنا بنایا پلیٹ فارم تھا۔ میں یہاں سے آج ذرا آگے بڑھوں گا تھوڑی دیر کے لیے، آج وہیں گفتگو ختم کر کے کل ملحق ہونا چاہوں گا۔ یہ پلیٹ فارم بہت مضبوط تھا، ایک کعبہ کا اور ایک پلیٹ فارم مسجد نبوی کا، اور اس طرح دین تقریباً مکمل ہو گیا، شریعت مکمل پہنچا دی گئی۔ مگر اب اللہ کو ایک اس سے بڑا پلیٹ فارم چاہیے تھا، جو نہ کعبہ کفایت کر رہا تھا، نہ مسجد نبوی کفایت کر رہی تھی۔ مسائل شریعت مکمل ہو چکے تھے، مگر اب رسول کو اور اللہ کو اب اس سے بڑا پلیٹ فارم چاہیے تھا۔
تاکہ پیغام کو کم وقتوں میں اور زیادہ دور تک آسانی سے نشر کیا جا سکے۔ لہذا اہتمام اللہ نے کرایا پہلا کہ میرے رسول یہ اعلان کر دیجئے کہ یہ حج میری حیات کا آخری حج ہے۔ آپ غور کیجئے، اس اہتمام کو محسوس کیجئے، میڈیا کریٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ، اور کم سے کم میں خود ایک میڈیا پہ گفتگو کر رہا ہوں، لہذا محتاط الفاظ میں ہی بات کروں گا۔ میڈیا کو کیپچر کر کے کیسے تختے پلٹ لیے جاتے ہیں یہ تو آج کا ہر نوجوان سمجھ گیا ہے۔ توجہ ہے، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اس زمانے میں حج سے پہلے 10 دن پہلے لوگ نہیں نکلتے تھے، کوئی 1 سال پہلے، کوئی 6 مہینے پہلے، کوئی 3 مہینہ پہلے نکلتا تھا۔ اب رسول نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ یہ میرا حج آخر ہے۔ اب آپ بتائیے، ابھی حج کے مہینے میں مہینوں باقی ہیں، پھر حج کے مہینے سے لے کے اور اگلی حج تک 1 سال باقی ہے، مگر رسول کا یہ کہنا کہ یہ میرا حج آخر ہو سکتا ہے، لوگوں کو جمع ہونا چاہیے ہمارے ساتھ تاکہ وہ ہم سے حج کا صحیح سلیقہ سیکھ لیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ یہ خیال رہے کہ رسول اس سے پہلے مکہ آئے صلح حدیبیہ کے موقع پر، دوسری بار آئے فتح مکہ کے موقع پر، اب تیسری بار آ رہے ہیں یہ حجۃ الوداع کے موقع پر، تو یہی رسول کا پہلا بھی حج ہے اور آخری بھی حج ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ رسول کا یہ جو حج ہے یہی حج پہلا بھی ہے اور یہی حج آخری بھی ہے۔ اب یہ راز تو یا اللہ جانتا ہے یا رسول جانتا ہے، اور کسی کو کیا معلوم کہ رسول کی عمر کتنی ہے اور موت کب آ جائے گی۔ اور کر رہے ہیں آپ، یا اللہ جانتا ہے رسول جانتا ہے، مگر یہ اعلان کرا دیا بھائی یہ آخری حج ہے تاکہ ہر آدمی کئی اعتبار سے کانشس ہو جائے۔ پتہ نہیں اس کے بعد کعبہ بند ہو جائے گا، پتہ نہیں اس کے بعد کوئی مسلط ہو جائے گا، پتہ نہیں اس کے بعد رسول ہی نہ رہیں گے، کیا ہونے والا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اور مسائل حج سیکھنا ہے رسول سے تو یہی سب سے پہلا موقع ہے۔ نتیجتاً سب کے سب لوگ کثرت سے جمع ہونے لگے۔ اتنا بڑا اجتماع کبھی مکہ میں ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ 1.25 لاکھ کا مجمع، اتنا بڑا اجتماع ابھی تک مکے میں نہیں ہوا تھا، مگر اس اعلان کی وجہ سے یہ اجتماع ہو گیا۔ اور یہ بھی عرض کر دوں، اکثر بچوں کے علم میں نہیں ہوگا کہ رسول جب حج کے لیے نکلے ہیں تو مولائے کائنات مدینے میں نہیں تھے، مولائے کائنات اس وقت یمن میں تھے۔ اب ذرا جغرافیہ دیکھیے گا، اب تو چل رہی نا یمن سے، تو اب ذرا دیکھیے گا کہ کہاں پہ یمن ہے اور کہاں پہ مدینہ۔ رسول نے پیغام بھیجا علی کو، پیغام کائے سے گیا؟ ناقے سے گیا، وائرلیس نہیں تھا، کہ آپ اپنا کام مکمل کر کے فوراً حج آخر میں شریک ہوئیے۔ تو ایک بڑی تعداد لے کے مولائے کائنات بھی یمن سے مکہ تشریف لائے۔ اگر بات پہنچ رہی ہے تو اسی سے آپ پہچان لیجئے کہ یہ سعودیہ یمنیوں کا دشمن کیوں ہے۔ نئی بات پہنچا سکتا، اسی سے سمجھ لیجئے کہ سعودیہ یمنیوں کا دشمن کیوں ہے، دشمنی کیوں کر رہا ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں کی اکثریت مولائی ہے، اور کر رہے ہیں آپ، اور اس وقت سے ہے جب سے مولائے کائنات نے وہاں قدم رکھا تھا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد اب ادھر سے مولائے کائنات کئی ہزار افراد کے ساتھ مکے پہنچے۔
ادھر سے رسول پہنچے، تمام مراسم حج ادا ہو رہے ہیں کہ ادھر سے حکم آیا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، یہ سورہ انشراح کی آخری آیت، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ میرے حبیب جب آپ سارے امور سے فارغ ہو جائیے تو جمع دیجئے، نصب کر دیجئے، بٹھا دیجئے۔ فنصب کا یہی ترجمہ ہوگا، قرآن کا اپنا لہجہ۔ میرے نبی جب آپ اپنے سارے کام سے فارغ ہو جائیے تو بٹھا دیجئے، نصب کر دیجئے، جمع دیجئے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب یہ دونوں کام کر لیجئے، یعنی کام سے فراغت بھی اور نصب بھی، تب اس کے بعد اپنے اللہ کے یہاں آنے کی خواہش کیجئے۔ میں یہ آیت تو پہنچا دی بھائی میں نے آپ کو، یعنی اگر رسول اپنی جگہ کسی کو بٹھا نہ دے تو اللہ کے یہاں جانے کی تمنا بھی نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اب مکے کی سچویشن کیا ہے؟ مکے میں حجاج بھرے تو ہوتے ہیں مگر بٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک ہی موقع ہے میدان عرفات کا کہ جہاں سارے حاجیوں کو بیک وقت جمع ہونا ہے، اور یہ آیت لکھا مفسرین نے کہ اسی موقع کی ہے، مگر وہ موقع بھی فراہم نہ ہوا، یہاں تک کہ منی سے کعبہ طواف، اور اب وہاں سے رسول نکل رہے ہیں۔ اللہ کو اب اتنا بڑا پلیٹ فارم چاہیے کہ جس سے بڑا پلیٹ فارم ممکن نہ ہو۔ رسول سفر کر رہے ہیں کہ آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الرسول بلغ۔ میرے نبی اب پیغام دیکھیں، میڈیا کی ضرورت سمجھیے، ذریعہ ابلاغ کی ضرورت سمجھیے، اور یہ صرف اور صرف ماشاءاللہ ہم آپ ہیں کہ جو میڈیا کی ضرورت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ مسلمانوں میں آئیے تو وہ بھی نہیں سمجھتے، مسلمانوں کے پاس کوئی مضبوط اخبار نہیں، کوئی مضبوط پلیٹ فارم نہیں ہے، اور جب مسلمانوں میں سے چھٹ کے ہم نکلتے ہیں تو ہم اس سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ میرے پڑھنے کا کوئی مقصد ہے، یہ موضوع بنانے کا کوئی مقصد ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد اب اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہمیں آپ کا ساتھ اور آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا آخری گفتگو تک۔ تو ضرورت تھی رسول کو بھی اور اللہ کو بھی ایک بڑے پلیٹ فارم کی کہ جہاں سے ایسا پیغام پہنچا دیا جائے کہ جو پھر چھپائے نہ چھپے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ آپ کبھی غور کیجئے، یہ بھارت بند کیوں ہوتا ہے؟ یہ مہا ریلیاں کیوں نکالی جاتی ہیں؟ کبھی اس فلسفے پہ غور کیا آپ نے؟ بڑی توجہ، بڑی قیمتی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ مہا ریلیاں کیوں نکالی جاتی ہیں؟ یہ بھارت بند کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ احتجاج کرنے والوں کو جب وہ میڈیا پلیٹ فارم نہیں ملتا تو اس کے مد مقابل یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اگر جو اس ملک کا، اس علاقے کا میڈیا ہے، اگر وہ خود بخود کور کرے پرابلمز کو تو ریلیاں کیوں نکالی جائیں گی؟ بھارت بند کیوں کیا جائے گا؟ تو یہ خوف ہوتا ہے کہ وہاں سے ہماری نشر و اشاعت نہیں ہو رہی ہے۔ بات پہنچا پا رہا ہوں نا؟ وہاں سے ہماری نشر و اشاعت نہیں ہو رہی ہے، وہاں سے ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ جو نیشنل میڈیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا ہے، وہاں سے میری بات نہیں پہنچائی جا رہی ہے، تب اس کے مد مقابل بھارت بند کیا جاتا ہے، اس کے مد مقابل مہا ریلیاں نکالی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو اس پلیٹ فارم سے متوجہ کر دیا جائے،
توجہ ہے، چونکہ سورہ منافقون آ چکا تھا، چونکہ سورہ منافقون آ چکا تھا اور اہل بیت کے خلاف سوشل میڈیا کام کرنے لگا تھا، اسی لیے اللہ کو اور رسول کو ضرورت تھی ایک ایسے میڈیا پلیٹ فارم کی جہاں سے یہ بات چھپائے چھپ نہ سکے۔ ایک صلوات پڑھے محمد آواز یا ایھا الرسول بلغ۔ اب اس آیت میں جو میڈیا پوشیدہ ہے وہ پہنچانا چاہوں گا، میرے رسول پہنچا دیجئے وہ پیغام جو پیغام ہم نے آپ کو دیا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے۔ تو جتنا وہ دوسرا میڈیا تھا نا وہ چوکنا ہو گیا، یہ نازل کب ہوا، یہ ہے کب کی بات۔ اب وہ بے چینی ہونے لگی، یہ مولانا ادھر کیوں جا رہے ہیں، وہ بے چینی ہونے لگی۔ کوئی ازواج سے آج کے پوچھ رہا ہے وہ کون سی آیت تھی جو نازل ہو چکی ہے، کہنے لگے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اصحاب کے پاس آ گئے، بھئی آپ تو رسول اللہ کے پاس بہت قریب رہتے ہیں، وہ پتہ ہے وہ کون سی آیت ہے، اس لیے کہ رسول تو ابھی اہتمام کرا رہے ہیں، ابھی کوئی تبلیغ تو شروع بھی نہیں کی۔ اب ایک چیز مگوئی بھئی وہ کون سی بات ہے، کب نازل ہوئی، کون سی آیت ہے، اس لیے کہ ہر انزلہ سے تو سب واقف ہیں، سارا قرآن آ چکا ہے، اس سے واقف ہے، تو یہ انزلہ کون سا ہے۔ اگر جملہ قبول کرے تو میں عرض کروں یہ وہ انزلہ ہے جس سے، یہ وہ انزلہ ہے جس سے اصحاب و ازواج کیا جبرائیل بھی واقف نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ اور کیا، یہ وہ انزلہ ہے میں رسول جو آپ پر نازل کیا جا چکا جس سے جبرائیل بھی واقف نہیں ہے، کیونکہ جبرائیل اسی سے تو واقف ہیں جو آیت میں آیا ہے، مگر یہ وہ انزلہ ہے جو کسی آیت میں آیا بھی ابھی نہیں ہے، کسی آیت میں آیا بھی نہیں ہے۔ یہ وہ انزلہ آیت میں نہیں آیا ہے، بھئی ہاں آیت میں نہیں آیا ہے، اس لیے کہ قرآن ہی اس کا اشارہ دے رہا ہے، بتا نہیں رہا ہے بات، صرف اشارہ دے رہا ہے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ جب ہم نے مصطفیٰ کو قاب قوسین اور ادنیٰ کی منزل پر بلایا جہاں جبریل بھی پیچھے رہ گئے تھے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو میں نے نبی سے کچھ رازدارانہ بات کی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اللہ یا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر میں نے اپنے وحی نبی پر وحی کی، پھر میں نے اپنے نبی پر وحی کی، کچھ کی، کیا کی یہ قرآن نے سورہ نجم میں بھی نہیں کھولا۔ اور اب یہاں ارشاد ہو رہا ہے، وہاں کہا ما اوحیٰ، یہاں آواز دی ما انزل الیک من ربک، میرے نبی جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے آپ اب اسے پہنچا دیجیے۔ نبی نے اپنے خوف کا اظہار کیا، اللہ نے وعدہ کیا یعصمک من الناس، بڑی عجیب بات ہے میرے حبیب، اللہ آپ کو ناس انسانوں کے شر سے بچائے گا۔ عجیب بات ہے، یہ جتنے ہیں یہ سب مسلمان ہیں، انسان نہیں ہیں۔ دیکھیے بات سمجھیے، اب کہیں انسان نہیں مسلمان ہے کہ ایک فرق سمجھ لیجیے۔ قرآن نے انسان کا لفظ وہاں اختیار کیا ہے
جہاں ایک عمومی بات کی ہو جس میں کافر، مشرک، ملحد سب آتے ہیں، وہاں عمومی بات جہاں کی، جیسے قل اعوذ برب الناس، کہو اے انسانوں کے پروردگار. تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ انسانوں کے پروردگار تو وہ کافر کا بھی پروردگار ہے، مشرک کا بھی ہے، ملحد کا بھی ہے. مگر یہاں کہہ رہا ہے یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے، انسانوں کے شر سے بچائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں بغض رسول و آل رسول ہو وہ حج بھی کر لے تو مسلمان نہیں ہوتا ہے. صلوات پڑھے، محمد حج بھی کر لے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے. نگاہ قرآن میں جیسے ہی یہ اللہ کی طرف سے وعدہ آ گیا، رسول نے وہ میڈیا پلیٹ فارم جو صرف ضروع زمین پر ایک بار بنا، مہا ریلی جو صرف ایک بار ہوئی، اب اس کے بعد کبھی نہیں ہو سکتی. رسول نے حکم دیا جو آگے بڑھ گئے ذرا انہیں پیچھے پلٹاؤ، پیچھے پلٹاؤ. یہ پیچھے پلٹنا کوئی آسان نہیں ہے. آپ گھڑی گھر چھوڑ جاتے ہیں، اسٹیشن آدھے رستے نکل گئے تو پلٹنے کا جی نہیں چلا، چھوڑو کیا کریں بغیر گھڑی کام چلا لیں گے، ارے جائیں گے آ جائیں، کیا ہے گھڑی کی. اس طرح بہت سی چیزیں. مثال میں وہی دیتا ہوں نا جس سے میں خود گزرتا رہتا ہوں. میں کبھی آپ لوگوں کو مثال میں شامل ہی نہیں کرتا. ایک صلوات پڑھے محمد چاہ کے پیچھے پلٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب رسول کہہ رہے ہیں پیچھے پلٹاؤ جو آگے بڑھ گئے ہیں. اب سوچئے کہ جو پیچھے پلٹے گا وہ کبھی یہ واقعہ بھولے گا؟ دیکھیں یہ بڑا نفسیاتی ہر بات ہے. اور کر رہے ہیں آپ، اب کوئی 5 کوس پہنچ گیا، کوس تو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ چندی لوگوں جو کوس سمجھتے ہوں گے. کوئی 10 میل پہنچ گیا، میل بھی لوگ نہیں جانتے اکثر. بچوں کی بات کرو، بزرگ تو سب جانتے ہیں ہے نا. 10 کلومیٹر، 5 کلومیٹر. اب بتائیے کہ کوئی 5-10 کلومیٹر جا کر کے اور اس سے کہیے کہ ارے مجلس ابھی ختم نہیں ہوئی چلیے، کبھی نہ آئے گا، نہیں آئے گا. جبکہ جانتا ہے کہ مجلس میں ثواب بھی ہے. بھائی پیچھے پلٹنا جو ہے نا ذرا مشکل ہوتا ہے، مگر رسول نے پیچھے پلٹایا تاکہ اتنے گواہ ہو جائیں جو بھلا نہ سکیں. جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو. میں بہت وقت لینا نہیں چاہ رہا مگر آج بات اتنی کروں گا جتنا وقت ہے روزانہ کا. ان کا تو انتظار آسان ہے، ان کا کہ جو آ رہے ہیں، کیونکہ تو منزل ہی کی طرف بڑھ رہے ہیں. مگر جو بیٹھے ہیں ان کا انتظار مشکل ہو جاتا ہے کہ جب وہ آئیں گے تب مجلس شروع ہوگی. دیکھیں اس سے آپ لوگ اکثر بھگتتے رہتے ہیں نا، جھیلتے ہیں. اب 10 آدمی بیٹھے ہیں، اے بھئی معلم صاحب مجلس شروع کیجئے، ارے شروع کر رہے ہیں، ذرا وہ لوگ آ جائیں. اس وقت کتنا کھلتا ہے، ارے اب اس میں تو بول دیجئے. بھئی ہم تو آ ہی جاتے ہیں وقت پہ. ایک صلوات پڑھے محمد صرف کہہ دیجئے. مجلس تو مجلس ہے. جنازے میں بھی جہاں کچھ لوگوں کا تو انتظار لازم ہو جاتا ہے، مگر جو لوگ بیٹھے ہیں 3 گھنٹے سے انہیں بہت کھلتا ہے. کہاں پہنچے؟ ارے ابھی رامپور. 5 ہی منٹ بعد پوچھیں گے کہاں پہنچے؟ ارے ابھی ملک نہیں آیا. بھیا گھڑی تو دیکھو 5 منٹ میں ملک کہاں آنے والا ہے. مگر اتنی گھبراہٹ ہوتی ہے بیٹھنے والوں کو کہ وہ 5 منٹ میں 50 کلومیٹر طے کرانا چاہتے ہیں، ہے نا. اگر یہ مثال پہنچ گئی تو ذرا ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو غدیر کے میدان میں دھوپ میں ان کا انتظار کر رہے ہیں جو پیچھے سے آئیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. دیکھیں میڈیا کا 100% تعلق سائیکالوجی سے ہے.
اس بات کو پہنچا رہا ہوں، اسے سمجھیے گا، یہ سب آخری دن یہ کام آ جائے گی اگر آپ میرا شعوری طور پر ساتھ دے دیں گے۔ 100% میڈیا کا کام شعوری ہوتا ہے، نفسیاتی ہوتا ہے، اور نفسیاتی طور پر ذہن کو کیپچر کر لینا، مفلوج کرنا یا جھنجھوڑ دینا، اور کر رہے ہیں آپ، یہی ہے میڈیا کا کام۔ جتنا یوکرین میں آفت آئی ہے، اس سے بڑی بڑی آفتیں افغانستان میں گزر چکی ہیں، اس سے بڑی بڑی آفتیں شام میں گزری ہیں، اس سے کئی گنا بڑی آفتیں شام میں گزری ہیں، مگر میڈیا نے نہیں دکھایا تو کسی کو نہیں پتا۔ اور یوکرین میں ایک بم پھٹ گیا تو دیکھیے کتنا شور ہو رہا ہے، کتنا ہنگامہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ درد پرایا تھا تو ہلکا لگ رہا تھا، یہ درد اپنا ہے تو اب بڑا لگ رہا ہے۔ اور کہہ رہے ہیں میڈیا کام ٹوٹل نفسیاتی ہوتا ہے، رسول نے بھی اسی نفسیات کو کریٹ کیا۔ اب ایک جو پلٹ کے آیا ہے سب سے پہلے پوچھے گا کیا بات ہے، اور جو بیٹھا ہے ہم کیا جانے کیا بات ہے، ہم سے کیا پوچھ رہا، ارے رسول اللہ نے بھائی بیٹھایا ہے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ارے تم تو یار ایسے بات کر رہے ہو، ہم پلٹ کیا اس لیے پوچھ رہے ہیں۔ یہ ساری نوک جھوک کریٹ ہو رہی ہے میڈیا کو سینسیٹیو بنانے کے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اور کر رہے ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ مجلس کو عادت مت بنائیے، کل کی بات سے جوڑیے، ہم نے نماز کو عادت بنا دی، روزے کو عادت بنا دیا، اس کے جو فزیکلی فائدے ہمارے لیے رکھے گئے ہیں ہم اس فائدے کو اٹھانا ہی نہیں چاہتے ہیں، صرف اس لیے ہے کہ بس اللہ خوش ہو جائے۔ بھائی اللہ تبھی خوش ہوگا جب ہم صحت مند بھی رہیں گے، اسی لیے ساری چیزیں رکھی گئی۔ یہ مجلس بھی ایک میڈیا ہے اور اس کی کچھ افادیتیں ہیں، اسے صرف ثواب سے جوڑ کر یا رشتہ داری اور مراسم سے جوڑ کر مت رکھیے، اس سے تھوڑا اپنے کو، ہم کو، آپ کو بلند ہونا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد۔ اب ایک گروہ وہ ہے جو پلٹ کے آیا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے بلایا کیوں گیا۔ ایک گروہ ہے جو وہاں بیٹھا بیٹھا پک رہا ہے، اسے کچھ کرنا ہی نہیں ہے، کچھ چلا پھرا ہوتا تو ایکٹیویٹی ہوتی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے بھائی رسول اللہ نے روکا ہے۔ اچھا جو وہاں سے آ رہا ہے وہ عجب گھبرایا ہے، بس تم یہیں کھڑے ہو ابھی۔ جو آ رہا ہے اس کی پریشانی یہ 6 گھنٹے پہلے نکلے، وہ 4 گھنٹے پہلے نکلے۔ کبھی یہ منظر دیکھا ہے آپ نے بارات میں، ایک گاڑی آدھا گھنٹہ پہلے نکل جائے اور دوسری کار آدھا گھنٹے بعد نکلے، اور دونوں نکلنے کے بعد جب ملک پہنچے، مثلا مراد آباد جانا ہے تو دیکھے وہ تو گاڑی کھڑی ہوئی ہے، یہ پہنچے ابے تم ابھی یہی ہو۔ کبھی یہ منظر دیکھا ہے؟ بارات اور رات بھی کیا کیجیے تو خوش ہو کے کیا کیجیے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب جتنے اس گاڑی میں ہوتے ہیں سب الگ الگ جواب دیتے ہیں، بھائی انہیں چائے پینی تھی، انہیں واش روم جانا تھا، انہیں یہ وہ، اب پہنچ گئے ہوتے تو وہاں کچھ انتظام دیکھتے، اب بھلا بتاؤ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا تو بھائی آپ ہی آدھا گھنٹہ پہلے نکل لیے ہوتے۔ ماحول بنتا ہے تو وہ ماحول وہاں بن گیا، بھائی سب لوگ یہیں کیوں جمع ہو، تمہیں تو آگے پہنچ جانا چاہیے تھا، کہ رسول اللہ نے سب کو روکا ہوا ہے۔ بھائی کیا بات ہے، اب یہ ماحول بن گیا، تب رسول منبر پر گئے، لیکن صرف ماحول بتانے میں ہی 10 منٹ میرے 12 منٹ نکل، آپ اس کی سینسیٹیوٹی کو محسوس کریں، جو رسول کریٹ کر رہے تھے وہ کریٹ ہو گیا۔ اب رسول نے منبر بنوایا، یہ سب جو ہے نا وہ میڈیا کا اہم ترین جز ہے، پہچانیے۔ ایک بغیر کسی پلیٹ فارم کر کے جو ہے وہ بغیر منچ کے تقریر ہوتی ہے، آپ دیکھیے اس کا اسٹیٹس کیا لگتا ہے، ایک منچ بنایا جاتا ہے، منچ کے اوپر دیکھیے کیا کیا لوگ بٹھائے جاتے ہیں، کائے کے لیے، صرف اس کی سینسیٹیوٹی بڑھانے کے لیے۔ رسول نے کہا ممبر بناؤ، ممبر کا ایک کجاوے کا ممبر، خالی ممبر کا غلاف میلا ہو تو آدھا مجمع غلافی پوری مجلس دیکھتا رہ جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد۔
حدیث تو اسی منبر پہ چل رہی ہے نا، مگر اسی کو یہ صرف حساسیت کے لیے کہے گا کہ ممبر بناؤ کجاوے کا ممبر۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں اب رسول جب کجاوے کے ممبر پر چڑھیں گے تو ہم سوچے کیسے چڑھیں گے، کیسے کھڑے ہوں گے، گر گئے پڑ گئے کیا ہو، حساسیت بڑھا دی رسول نے۔ اب اس کے بعد طویل خطبہ چلچلاتی دھوپ میں، اور پھر رسول نے اپنا پیغام پہنچایا۔ وقت سمٹ گیا بہت جلدی، اپنا پیغام پہنچایا۔ پہلا پیغام، کیا میں نے تم تک دین نہیں پہنچایا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ۔ ہر ایک تک دین پہنچ گیا، کوئی بات میں نے کم زیادہ تو نہیں کی، کہا قالوا بلا یا رسول اللہ۔ اس کے بعد پھر رسول نے آواز دی، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ یہ بات ایک حدیثی تو ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اتنی سی حدیث ہے، یہ مکہ میں بھی پہنچائی جا سکتی تھی، مدینہ میں بھی پہنچائی جا سکتی تھی، منبر رسول سے بھی پہنچائی جا سکتی تھی، اصحاب کو بھی دس جمع کر کے پہنچائی جا سکتی تھی۔ اتنا اہتمام کیوں کیا گیا؟ اہتمام صرف اس لیے کیا گیا کہ ایک اینٹی میڈیا رسول اللہ کے خلاف بن چکا ہے۔ توجہ ہے، منافق ناصبی پیدا ہو چکے ہیں، لہذا ایک ایسے موقع سے پہنچایا جائے کہ منافق بھی جھجلا کے کہے کہ ہاں علی کو مولا بنایا تھا۔ صلوات پڑھے، جزاک جملہ یہاں سے عرض کر کے اس موقع پہ آؤں کہ جو میرا مرکزی جز ہے گفتگو کا، کہ رسول نے کہا من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں۔ اس میں کوئی ایسا ہے کہ جو کلمہ نہیں پڑھتا؟ نہیں، ایسا تو کوئی نہیں۔ بھئی کلمہ پڑھے بغیر حج کیسے کرے گا؟ تو رسول کو یہ کہنا چاہیے تھا سب کا میں مولا ہوں۔ جب کلمہ پڑھ لیا، بات پہنچنی چاہیے، جب سب نے کلمہ پڑھ لیا تو رسول تو مولا ہو گئے نا، اور ساری گفتگو حجاج کے ہیں، اور سب کے سب اپنے سر پہ سرٹیفکیٹ لیے ہوئے حج کا۔ نہیں جملہ پہنچا سکا، سب اپنے سر پر حج کا سرٹیفکیٹ لیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سند یافتہ حجاج ہیں، کلمہ پڑھے ہوئے، تو رسول کو کہنا چاہیے تھا تم سب کا میں مولا ہوں، مگر رسول نے یہ کہا ہی نہیں تم سب کا میں مولا ہوں۔ رسول نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفسوں میں جھانکنے والا رسول جانتا ہے یہ حاجی تو ہے مگر میرے کلمہ وہ نہیں ہے۔ جو ہے صلوات پڑھے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، میرے کلمہ گو نہیں۔ اس لئے رسول محمل جملہ بولیں گے ہی نہیں، اعلان کیا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا۔ کیا کہنا ہے؟ اب جس کا میں مولا ہی نہیں ہوں اس کے علی مولا ہو ہی نہیں سکتے۔ جس نے ہمیں مولا مانا ہے وہی علی کو مولا تسلیم کرے گا۔ آیت آئی ہے یا ایھا الرسول بلغ، توجہ رکھیے گا، اور یہی سے آج کی گفتگو میں روک دوں گا۔ یا ایھا الرسول بلغ، بیچ میں یہ عرض کر دوں کہ اب یہ ٹائم جو ہے ہمارے عالم صاحب نے طے کر دیا ہے کہ 9 بجے ہمیں وہ ممبر دیں گے، اور 10 بجے میں کل سے ممبر چھوڑوں گا۔ میں شاید تھا 9:45 ہو جائے، مگر یہ انہوں نے آج طے کر دیا، تو کل سے یہی رہے گا، 9 سے 10 میں گفتگو کروں گا، اور 8:45 سے 9 بجے تک عالم صاحب گفتگو کریں گے۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ رسول کے
پاس آیت آئی ہے یا ایھا الرسول بلغ. بلغ کے معنی پہنچانا نہیں ہوتا، ابلاغ کے معنی ہوتا ہے پہنچانا. اسی لیے ہے ذریعہ ابلاغ، ہے نا، ایک بار پہنچا دیا وہ ذریعہ بن گیا. بلغ کے معنی پہنچانا نہیں ہوتا ہے، بلغ کے معنی ہوتا ہے پہنچاتے رہنا. نہیں لطف اٹھایا. قرآن کی آیت کیا آئی ہے ولایت علی کے لیے؟ پہنچانے کی آیت نہیں آئی ہے، پہنچاتے رہنے کی آیت آئی ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. میرے حبیب، آپ سے جو میری بات ہوئی ہے، آپ پہ جو میں نے وحی کی ہے، اسے آپ پہنچاتے رہیے، تبلیغ کرتے رہیے، پہنچاتے رہیے. لگو گا یا رسول اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے پہنچاتے رہیے. آپ پہنچا رہے ہیں زندگی میں ایک بار، تو یہ آیت پر عمل کیسے ہوگا؟ رسول آواز دے گا اگلی آیت کے بعد، حدیث کے بعد، اب میرا حکم بھی تو سنو. رسول نے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا الا ان یبلغ الحاضر والغائب الوالد والولد. واجب ہے ہر حاضر پر کہ وہ غیر حاضر کو بتائے، ہر باپ پہ لازم ہے کہ بیٹے کو بتائے. ہے کہ وہ ولایت علی اپنے بیٹے تک پہنچائے، تاکہ یہ پہنچاتے رہنے کا سلسلہ جاری رہے. بس یہی گفتگو آج کی روک رہا ہوں. اب سمجھیے، اگر غدیر سمجھ میں آ گئی کہ حسین نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام علی کیوں رکھا تھا. اس فلسفے پہ پھر بھی میں گفتگو کر چکا ہوں. دنیا کا واحد گھر حسین کا گھر ہے کہ جہاں ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا گیا. صغرا نام نہیں ہے، کبرا نام نہیں ہے، سکینہ نام نہیں. اسے آپ عرفیت سمجھ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے. نام تینوں بیٹیوں کا فاطمہ، اور اکبر نام نہیں ہے، اصغر نام نہیں ہے، یہ لاحقے ہیں. تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا گیا. پہلا بیٹا علی ابن الحسین. دوسرا بیٹا جو علی اکبر کہلایا. تیسرا بیٹا جو علی اصغر کہلایا. ایسا کہیں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. یہ خطیب نہج البلاغہ کا فرزند، الفاظ کی اس کے پاس کمی تو نہیں ہے. پھر میرے آقا آپ نے ہر بیٹے کا نام علی کیوں رکھا؟ بس ایک جملے میں قریب آ جائیں، گفتگو تمام کر دوں گا. حسین آواز دے گا ہر بیٹے کا نام ہم نے علی رکھا اس لیے کہ ہمیں ہر بیٹے کو کربلا لے کے آنا تھا، اور کربلا کا مسئلہ محمد الرسول اللہ کا مسئلہ نہیں ہے، کربلا کا مسئلہ علی رضی اللہ کا مسئلہ. کربلا لفظ محمد کی مخالفت نہیں کر رہی ہے، کربلا لفظ علی کی مخالفت کرے گی. لہذا میں نے ہر بیٹے کا نام علی رکھا ہے کہ نہ کربلا علی کہے بغیر سنی جا سکے، نہ علی کہے بغیر پڑھی جا سکے، نہ علی کہے بغیر بتائی جا سکے. یہی وجہ تھی کہ جب سید سجاد سے پوچھا ہے یزید نے کہ آپ کا نام کیا ہے، تو کہا میرا نام علی ابن الحسین ہے. تو اس نے کہا میں نے تو سنا ہے کہ علی کربلا میں مارا جا چکا ہے. کہا وہ میرا بھائی تھا، اس کا نام بھی علی تھا. اس نے کہا کیا ہر بیٹے کا نام علی ہے حسین کے؟ ہاں ہر بیٹے کا نام علی اس لیے رکھا تھا تاکہ یہ لفظ چھپایا نہ جا سکے. ہاں زدارو آپ متوجہ ہو گئے تو چند جملے میں میرے لفظوں میں مسائل سن لیں. حسین نے صرف ہر بیٹے کا نام علی رکھا نہیں تھا، بلکہ ہر بیٹا شجاعت میں علی بھی تھا. علی کی شجاعت تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نا،
بچے بچے کے ذہن میں پڑی ہوئی ہے، مگر عزیزوں ہر بچہ حسین کا جس کا حسین نے علی نام رکھا تھا وہ قوت میں، جسمانی قوت میں علی تھا، علی کی طرح تھا، علی کے پوتے علی کی طرح قوی تھے۔ اگر اسے سمجھنا ہے تو اس طرح سمجھ لو کہ سید سجاد کو سر سے پیر تک جتنا لوہا پہنایا گیا اور 1700 کلومیٹر کا سفر کرایا گیا، کہیں ننگے پیر کانٹوں پہ چلنا ہے، پیروں میں دوہری بیڑیاں پیروں میں ہے، کمر میں لنگر ہے، گلے میں توکے سالار ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، اتنا لوہا کوئی سر پہ اٹھا کے نہیں چل سکتا جتنا لوہا برداشت کرتے ہوئے سید سجاد کو کربلا تک جانا، شام تک جانا ہے، اور اس میں بھی توکے خاردار جس کے کانٹے گلے کے اندر پیوست ہیں کہ ایک سانس لینا محال ہے۔ کون ہے کہ جو برداشت کرے؟ یہ علی ہے کہ جو برداشت کر رہا ہے۔ آزادارو، دوسرا بیٹا جو اس سے چھوٹا ہے اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ میں یہ جملہ پڑھتا ہوں اور پھر پڑھ رہا ہوں، کوئی ایسی بات مشکل نہیں ہے۔ تو میں اپنے علاقے میں بھی نیزے مل جائیں گے، برچھے مل جائیں گے، بھالے مل جائیں گے، بھالے ہی کو نیزہ کہتے ہیں، ہے نا، بلم بھالا جسے کہتے ہیں اسی کو نیزہ کہتے ہیں، مل جائیں گے، نہیں تو کسی میوزیم میں جا کے دیکھ لینا، جتنے قسم کے نیزے آج تک بنے ہیں دنیا میں سب سالار جنگ میوزیم میں حیدرآباد میں رکھے ہیں۔ کبھی جانا، چھو کے دیکھنا، کیا کسی لوہے کے نیزے کی علی کلیجے میں ٹوٹ سکتی ہے؟ عزاداروں، جا کے پوچھو، نیزہ بنانے والوں سے پوچھو کہ پورا راڈ اس کا کمزور لوہے کا تو بن سکتا ہے، مگر جتنا پھل ہوتا ہے اسے پکا کے پکے لوہے کا بنایا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ نیزے کو سینے پہ لگنا ہے اور سینے کے اوپر لوہے کی زرہ ہوتی ہے، نیزے کو لوہے کی زرہ پھاڑنا ہے، اس کے بعد سینے تک جانا ہے، تبھی میدان جنگ میں کامیاب ہو۔ تو اتنا نوک اس کی مضبوط ہونی چاہیے کہ یہ نیزہ سینے کی زرہ توڑ کے کلیجے میں جائے۔ علی اکبر نے زرہ بھی نہیں پہنی تھی اور نیزہ کلیجے میں پیوست ہو گیا، عزاداروں پیوست تو ہو گیا مگر نیزہ نکال نہ سکا۔ علی اکبر نے اسے پہلو سے پکڑ لیا اور جب کھینچنا چاہا تو نیزہ ٹوٹ گیا۔ یہ کلیجہ علی کا ہے۔ حسین تیسرا علی بھی لے آئے تھے۔ عزاداروں، 6 مہینے کا بچہ علی اصغر، خدا ہر آغوش کو آباد رکھے۔ کبھی کوئی 6 مہینے کا بچہ دیکھا ہو تو سوچ لینا 6 مہینے کے بچے کا گلا کتنا بڑا ہوتا ہے، کس قدر نازک ہوتا ہے کہ اگر وہ آغوش میں بھی ماں کے ہو تو اپنے سر کو سنبھال نہیں پاتا، ڈھلکتا رہتا ہے۔ جس کا گلا اپنے سر کو نہ سنبھال پا رہا ہو اسے ہرملا کے 3 پھل کا تیر برداشت کرنا ہے۔ عزاداروں، علی اصغر کے وزن سے زیادہ وزنی ہرملا کا تیر تھا، علی اصغر کے قد سے بڑا قد ہرملا کے تیر کا تھا، جسے اصغر نے اپنے گلے پہ برداشت تو کر لیا مگر روایت کہتی بچہ باپ کی آواز میں منقلب ہو گیا۔ اللہ، اصغر نے تیر کے اس فورس کو توڑ دیا، روک دیا، باپ کے بازو میں پیوست ہو کے رہ گیا۔ حسین نے چلو لگا دیا، ایک ایک قطرہ خون جمع کر رہے ہیں اور سارا خون چلو میں لینے
مرنے کے بعد زمین کربلا کو دیکھا، آواز آئی آقا یہ خون داغ ہم سے برداشت نہ ہوگا۔ آسمان کو دیکھا، شفق پکاری آقا یہ خون ہم سے برداشت نہ ہوگا۔ حسین نے اس خون کو پیشانی پہ ملا، آواز دی نانا یہ امت کا تحفہ ہے، نانا اسی طرح سے ملاقات کرنے الا لعنت اللہ علی القبر وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وإنا لله وإنا إليه راجعون۔ پالنے والے تجھے محمد وعلیہ علیہ السلام کا واسطہ اس مجلس عزا کو قبول فرما۔ تمام مومنین و مومنات جو مرحومین ہیں انہیں جعفر معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پالنے والے اور تمام مومنین و مومنات کی حاجات دنیاوی اور اخروی کو پورا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما، جو مشکلات میں گھرے ہیں ان کی مشکلوں کو آسان فرما، ان کی عزت روائی فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے امام کے مددگار میں شمار فرما۔ ماتم